عزیز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ میر محمد کی پیدائش پر پورے مہران شاہ میں 7 دن تک جشن منایا گیا۔ حویلی کو برقی کمکموں سے دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ غربا اور مساکین کو دل کھول کر نذرانے دیے گئے تھے۔ میر وجاہت نے اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی پیدائش کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہیں یہ خوشیاں زیادہ عرصہ تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ان کی اچانک کار حادثے میں موت کی خبر سن کر حویلی میں کہرام برپا ہو گیا۔ زرتاج خاتون جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ وہ ایک دبنگ شخصیت کی مالک، روب و دبدبہ رکھنے والی عورت تھیں۔ کمزور عورتوں کی طرح آنسو بہانا یا سر جھکانا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا صدمہ انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے سے جھی لیا تھا۔ میر محمد میں قدرت نے انہیں زندگی کا مضبوط سہارا عطا کر دیا تھا۔ سرتاج میر وجاہت کے اچانک چلے جانے کا ہمیں از حد دکھ ہے۔ ہمارے اختیار میں تو ہوتا تو ہم تمہارا سہاگ بچانے کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے، لیکن ہم بے باس ہیں۔ یہ خدائی فیصلہ ہے، اس کے آگے سر جھکانے میں ہی انسانیت کی معراج ہے۔ میر حشمت علی خان نے بیوہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں بھائی صاحب، اور اپنے اس بھاری نقصان پر صبر بھی کر چکی ہوں۔ وہ صاف مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میر حشمت نے ان کے بلند حوصلے پر سر ہلایا۔ زمینوں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تمہیں تردد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں اور میر سکندر بخوبی سارے معاملات دیکھ لیں گے۔ انہوں نے دوسرے صوفے پر برجمان زرتاج کے دیور میر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے تائید میں سر ہلایا تھا، بالکل بھابی جان کو اس سلسلے میں پریشان ہونے یا فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ زرتاج ہلکے سے مسکرائی۔ مکمل مسکراہٹ تو تب بھی ان کے لبوں کی دہلیز چھو نہیں پائی تھی جب میر وجاہت زندہ تھے۔ میں آپ دونوں کے خلوص اور محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں بھائی صاحب۔ میر وجاہت کے اچانک چھوڑ جانے کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے اپنی ساری زمینوں کا انتظام میں خود ہی سنبھالوں گی۔ میر وجاہت کے کارندے اور منشی بہت قابل بھروسہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں یقیناً یہ سب کچھ سنبھالتے ہوئے مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، وہ اپنے مخصوص قطعی لہجے میں بولی تھی۔ میر سکندر نے میر حشمت کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سرتاج نے کسی کی مدد لینا زندگی بھر گوارا نہیں کیا تھا، پھر آج وہ کیوں کہ ان کی دستے نگر بننے پر رضامند ہو جاتی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی رکھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ حق اپنے شریک حیات میر وجاہت کو بھی نہیں دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں صرف تمہاری خوشی اور آسانی سے سروکار ہے۔ میر حشمت بات سمیٹتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی تقلید میں میر سکندر اور سرتاج بھی احتراماً کھڑی ہوئیں۔ خبر گیری کے لیے آنا جانا لگا رہے گا بھابی جان، رخصت کی اجازت لیتے ہوئے میر سکندر نے کہا۔ سرتاج نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ ضرور بھائی جان۔ میر محمد ابھی پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا جب بیساکھی کی ایک ڈھلتی ہوئی دوپہر رنگین موڑے پر بیٹھی زرتاج نے ایک اڑتی خبر سنی۔ میر سکندر کی بیوی آسیہ اپنے بڑے بیٹے آفاق کے لیے میر حشمت کی صاحبزادی زیب النساء کا رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ زرتاج مضطرب سی اپنے حویلی لوٹ آئی تھی۔ شام نے تھک ہار کر اپنا سر رات کی گود میں رکھ دیا، لیکن زرتاج کے مضطرب دل کو قرار نہیں ملا۔ وہ یہ سرگوشی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف میر حشمت اور میر سکندر کے مراسم مزید گہرے ہو جائیں گے، بلکہ میر حشمت کی تمام تر جائیداد کی اکلوتی وارث زیب کی ساری زمینیں خود بخود میر سکندر اور اس کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائیں گی۔ زیب کا ساتھ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اس کا اندازہ وہ لگا سکتی تھی۔ سوچ کا کیڑا دیر تک ان کے دماغ میں کلبلاتا رہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئیں۔ انہیں بے صبری سے نمودار ہوتی صبح کا انتظار تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے گاڑی کا رخ زمینوں کی بجائے میر حشمت کی حویلی کی طرف موڑنے کا کہا۔ اتنی صبح بغیر کسی پیشگی اطلاع کے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میر حشمت اور زیتون خانم دونوں کو ہی حیرت ہوئی تھی۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہو سرتاج، آؤ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میر حشمت نے مسکراتے ہوئے انہیں کرسی کی پیش کی۔ سامنے میز پر تازہ ناشتے کے لوازمات دھرے ہوئے تھے۔ ایک نوالہ حرام ہے بھائی صاحب، جب تک آپ سے اپنی بات نہ منوا لوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرتاج بولی۔ میر حشمت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اور ان کا مدح جان کر دونوں میاں بیوی جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کا مدح جان کر
देखो ज़ेब को मेरी झोली में डाल दें भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मीर मोहम्मद तो अभी बहुत छोटा है। ज़ेब और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। ज़ैतून खानम ने ही पहले लब कुशाई की। 7 साल का फ़र्क कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई साहब। भाभी, ज़ेब भी तो अभी बच्ची है ना। वक्त गुजरता पता नहीं चलता। चंद सालों की बात है, मीर मोहम्मद घबरू जवान बनकर सामने आ खड़ा होगा। वैसे भी अपनों में उम्र का तफावत भला क्या मायने रखता है। उन्होंने भाई और बावज का भारी भारी चेहरा देखते हुए कहा था। अंदाज कायल करने वाला था। पूरी बरादरी में हमारी ज़े फातिमा के जोड़ का कोई नहीं। गैरों में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किसी चचेरे ममेरे भाई के साथ रिश्ता जोड़ने से कहीं बेहतर है हम बहन भाई आपस में नया रिश्ता जोड़ लें। कह तो ठीक रही थी। जैतून खानम ने शोहर के पुरसोच चेहरे पर एक नज़र डाली। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ज़े फातिमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। वो मीर मोहम्मद की हमेशा मनचाही रहेगी। उन्होंने गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। पूरा मेहरान शाह गवाह था। ज़रताज खातून ने आज तक जो कहा इसे पूरा किया। वो अपने कौल से फिरने वाली खातून नहीं थी, चाहे इन्हें कितने बड़े नुकसान का खमियाजा क्यों ना भुगतना पड़ेगा। मीर हशमत अली खान को हामी भरते ही बने। सरताज ने खुलकर इत्मीनान भरी सांस ली। इसी वक्त मीर सिकंदर अपनी बीवी आसिया और बेटे आफाक के साथ गाड़ी से उतरते दिखाई दिए। आफाक ज़ेब फातिमा का हम उम्र ही था। जरताज फातिहाना मुस्कुराए चेहरे पर सजाए इंतहाई करोफर से गर्दन अकड़ाए जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। जाते जाते उन्होंने फूलदार फराक पहने ज़ेब फातिमा के सर के ऊपर से हजार हजार के कई नोट वार कर काम वालियों को दिए थे। मीर मोहम्मद की उठान बहुत अच्छी थी। अपनी कद और जिसामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से कई गुना बड़ा दिखाई देता, जबकि गंदम के खोशों से ढेर सारा सुनहरीपन चुराए ज़ेब फातिमा इसके सामने बिल्कुल सुनहरी नाजुक सी गुड़िया की मानंद नजर आती। शऊर की सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही दोनों को इनके मबैन तय किए जाने वाले रिश्ते से आगाह कर दिया गया। जिस रोज़ मीर मोहम्मद तालीम मुकम्मल करने की गर्ज से लंदन जा रहा था, एयरपोर्ट जाने से पहले वो मामू मानी से मिलने हवेली आया। सफ़ेद काटन के शलवार कमीज़ पर कंधे पर अनाबी चादर डाले बेहद खूबरू मीर मोहम्मद को ज़ेब ने अपने कमरे के दरवाजे पर लहराता पर्दा दबोच कर नज़र भर को देखा था। इसके दिल की धड़कनों ने वो शोर मचाया, वो खुद ही घबरा उठी। जाते जाते इसने पलट कर देखा, ज़ेब के हाथ से पर्दा छूट गया। मीर मोहम्मद मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। ज़ेब का बेतरतीबी से धड़कता दिल इसकी मुस्कुराहट पर कुर्बान हो गया था। मीर मोहम्मद के लंदन जाने के बाद वो बारहा ज़रताज की हवेली आई थी। इसे यहाँ की एक एक चीज़ से मीर मोहम्मद की खुशबू आई। मीर मोहम्मद तुम्हारा पूछ रहा था, ज़ेब कैसी है? लान के बीचों बीच नसब वारे के संगी मंडेर पर बैठे वो मुस्कुरा उठी। मुझसे पूछ रहा था ज़ेब के लिए क्या तोहफ़ा लेकर आऊँ लंदन से। ज़रताज ने हर गुज़रते दिन के साथ इसके दिलो दिमाग में ये ख्याल रासिक कर दिया था। मीर मोहम्मद उसे बेपनाह चाहता है। ज़ेब की सुनहरी पलकों की चुलमन के पीछे मोहब्बत का एक जहान सा आबाद हो गया था। वो रोज़ इसकी याद का दिया जलाकर अपने दिल की दहलीज पर रख देती। ज़रताज को इसमें अपना अक्स दिखाई देता। वही संजीदगी, वही तमक्नत, वही उठी हुई गर्दन। अलबत्ता इसके मिजाज में वो सख्ती और कतई पान नहीं था जो इसके फुफ्फो जान की शख्सियत का खासा था। मीर मोहम्मद, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्यों तुम इस मौजू से इतना दूर भाग रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ज़ेब से शादी नहीं करना चाहता। बी जान के बदतरीन खदशे की बिलाखिर इसने तस्दीक कर दी। अपने रवैये से वो बारहा फैसला जता चुका था, लेकिन बी जान को लगा वक्त आने पर वो इससे खुलकर बात करेंगी। वो यकीनन मामला सुलझ जाएगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं करना चाहते? आखिर क्या बुराई है ज़ेब फातिमा में? उन्होंने ज़ैरक निगाहों से बेटे का वजीहा चेहरा देखा, जो इस वक्त खुद भी अच्छा खासा झंझलाया हुआ लग रहा था। बस मुझे ज़ेब से शादी नहीं करनी। इसका और मेरा मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। मुझे इसकी पुरसकून ठहरी हुई तबीयत से उलझन होती है, जैसे झील का ठहरा पानी। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मुझे किसी ऐसी लड़की को अपना शरीके सफ़र बनाना है जो जज्बात, एहसासात और रंगों से भरपूर हो, जो ज़िंदगी का हर लम्हा भरपूर तरीके से जीना जानती हो, ना कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारना। क्या किसी और को पसंद करते हो? मीर मोहम्मद ने जिच होकर सर ऊपर उठाया। किसी को पसंद नहीं करता बीजान।
آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیب میری پسند نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچپن سے تم سے منسوب ہے اور تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قدرے ہٹ دردمی سے بولا تھا۔ بی جان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے میر محمد، میں بھائی صاحب کو زبان دے چکی ہوں اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ میں اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے خود کو اس سب کے لیے تیار کر لو، کیونکہ میں اب مزید اس سلسلے میں کوئی تاخیر نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں مخصوص سختی در آئی۔ یہ تو پھر میر محمد تھا اور ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا جس نے ان سے اتنی بحث کر لی، ورنہ ان کا رعب و دبدبہ مقابل کو ہمیشہ ان کے سامنے اپنی حد میں رکھتا تھا۔ سرسبز و بلند و بالا درخت کے درمیان گری سیاہ سڑک پر اپنا سفید گھوڑا دوڑاتا وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ میر شاہ کی آدھی سے زیادہ زمینوں کا اکلوتا مالک تھا، جدی پشتی زمیندار، حال ہی میں لندن سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بی جان کو اس کے سر پر سہرا سجانے کی فکر ہو گئی تھی۔ کال پر وہ اس موضوع سے کنی کتراتا ٹال مٹول کرتا رہا تھا، لیکن اب روبرو وہ بی جان کے پرزور مطالبے کے سامنے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھنے والا میر محمد کے لیے زندگی میں پہلی بار ان کا حکم ماننا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ماموں جان کی بے حد خوبصورت سی بیٹی سے شادی کرنے پر اس کا دل کسی مند بھی رضامند نہیں تھا۔ ماموں جان اسے ہمیشہ لاڑلے بھانجے اور اکلوتے داماد کا خصوصی پروٹوکول ملتا۔ کبھی کسی پردے کی اوٹ سے جھانکتی، کبھی کسی بالکنی میں کھڑی اس مسحری شہزادی پر اسے کسی پتھر کی صورت کا گمان ہوتا جو نہ بولتی تھی نہ مسکراتی تھی، بس دیکھے چلی جاتی۔ اس طرح اس کے دیکھنے سے میر محمد کو عجیب سی وحشت ہونے لگتی، نہ جانے وہ اتنی پراسرار اور بھید بھری تھی ایسے ہی لگتی۔ جو بھی تھا میر محمد کو اس میں ذرا دلچسپی نہیں تھی اور یہ بات وہ بی جان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو سامنے برفیلے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنا گھوڑا بغیر سمت کا تعین کیے دوڑاتا گیا۔ اس کی گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ وفادار گھوڑے کی ٹانگوں میں ابھی بھی مالک کے اندرونی ہیجان کو کام کرنے کے لیے بہت دمخم موجود تھا، لیکن مالک اپنی منتشر سوچوں کو ہوا کے سپرد کرتے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے بی جان کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، یہ وہ آخری سوچ تھی جو بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں سے ٹکرا کر اس تک واپس لوٹی تھی۔ اماں، یہ اسمی کی بچی کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے اسے اپنا جوڑا استری کرنے کو کہا تھا، ابھی جا کر اندر دیکھا تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ مجھے شبوں کی مہندی میں جانا ہے، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کمرے سے خالدہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی تھی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پورے محل میں تائرانہ نگاہ دوڑائی۔ اماں اور تبسم بیری کے نیچے چارپائی پر بیٹھی تھیں، وہ جھنجھلائی، پاؤں پٹکتی انہی کے پاس چلی آئی۔ ابھی تک مجھے ناشتہ بنا کر بھی نہیں دیا، کب سے بھوکی بیٹھی ہوں۔ تبسم نے الگ دہائی دی، مجال ہے جو اس لڑکی نے کبھی میرے ایک بار کہنے پر ناشتہ بنا کر دیا ہو۔ خدا جانے کم وقت صبح سویرے کہاں نکل گئی تھی، مرغیوں کو دانہ بھی نہیں ڈالا۔ انہوں نے کٹ کٹ کر کے الگ دماغ چاٹ لیا ہے۔ شاداں خود بیزار شکل بنائے بیٹھی تھی۔ آ جائے مر جانی، آج تو اس کی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں رکھوں گی، تب چین پڑے گا اسے۔ شاداں کا بس چلتا تو ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ضرور دادی کو پتہ ہوگا۔ خمیدہ کمر دادی دھوپ سے بچنے کے لیے ہاتھ کا چھبا بنا کر ماتھے پر رکھتی انہی کے پاس آ رہی تھی۔ ہاں، ان کی شہ پر تو کرتی ہے ساری منمانیاں۔ کیا بڑبڑا رہی ہو دونوں ماں بیٹیاں؟ مجھے قریب تو آنے دو ذرا۔ پتہ بھی ہے سنائی کم دیتا ہے۔ ساتھ والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے دادی نے لمبی سانس لی۔ تبسم فوراً چمک کر بولی، ارے واہ دادی، اپنے مطلب کی سرگوشی بھی تم آرام سے سن لیتی ہو، اور جہاں ہمارے کام کی بات آئے تو تمہارے کانوں میں ڈھکن لگ جاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کان کبھی کھل جاتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ تکیہ سیدھا کرتی دادی بے نیاز بن گئی تھی۔ اف، چھوڑو یہ بیکار کی بحث۔ اسمی کا بتاؤ دادی، کہاں نکل گئی ہے صبح صبح؟ خالدہ نے کوفت سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتہ ہوگی کہیں۔ دادی تکیے پر سر رکھتی نیم دراز ہوئی تو نظر اوپر اٹھ گئی۔ اسمی بیری کے اوپر چڑھی مزے سے سرخ سرخ بیر توڑ کر کھا رہی تھی۔ تیرا بیڑا تر جائے اسمی، ہولے سے بڑبڑائیں اور فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ کہیں ان کی نگاہیں کے تعاقب میں اسمی کو غائبانہ کوسنے دیتی ماں بیٹیاں اپنے شکار تک نہ پہنچ جائیں۔ آج جائے یہ مردود، دادی نے بنا کر بہو کی طرف دیکھا۔ وہ تو جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، اب کیا اس کے انتظام میں تم تینوں یہیں جلوس نکالے بیٹھی
رہو گی، کچھ ہاتھ پاؤں ہلا لو۔ دادی کے مشورے پر شاداں ناچار بھوک سے کٹکٹاتی مرغیوں کی خیر خبر لینے اٹھ کر چل دی۔ خالدہ پاؤں پٹکتی اپنا جوڑا استری کرنے کمرے میں گھس گئی۔ بھوک کی کچی تبسم سے بھی مزید خالی پیٹ بیٹھنا دوبر ہو گیا تو منہ بنا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نیچے میدان صاف ہوتے ہی اسمی مہارت سے نیچے چھلانگ مار کر چارپائی پر آ گری۔ تیرا لکھ لکھ بنے اسمی، کیوں کرتی ہے اس طرح کی حرکتیں؟ دادی عاجز ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ اور بات کہ اس کے سامنے منہ سے اسمی کے لیے بد دعا کی بجائے ہمیشہ دعا ہی نکلتی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ بیر ہی تو کھا رہی تھی، اتنے مزے کے ہیں، تمہارے لیے بھی توڑ کر لائی ہوں۔ لو دادی کھاؤ سرخ سرخ موٹے بیر۔ دوپٹے کے پلوں کی گانٹھ کھول کر اس نے بیری کے بیر دادی کی جھولی میں ڈالے۔ منہ میں ایک دانت نہیں بچا اور تو میرے لیے بیر لائی ہے؟ پوپلے منہ والی دادی نے گھورا تو وہ سر پر ہاتھ مار کر آ گئی۔ اچھا اٹھ، اب جلدی سے کوئی کام وام دیکھ، ورنہ شاداں تیری ہڈیاں توڑ دے گی۔ سب تو غصے میں ہیں آج۔ دادی نے اسے فوراً اٹھانا چاہا۔ اسمی مزید پھیل کر بیٹھ گئی۔ یہ کون سا نئی بات ہے؟ لاپرواہی سے ٹانگیں جلاتی وہ ایک ایک بیر اٹھا کر کھاتی اور گوٹلی منہ سے ہی نکال کر دور پھینک دیتی۔ سب سے پہلے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلتی خالدہ کی نظر اس پر پڑی، وہیں سے چلا کر ماں کو آواز دینے لگی، اماں اماں، لو دیکھو آ گئی یہ منحوس ماری۔ اڈوں کی گرتی کرتی شاداں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درپے سے باہر نکلی۔ پاس ہی جھاڑو پڑی تھی، وہ اٹھا کر اسمی کی طرف لپکی۔